اب وہ صورت ہے جس میں زیادہ نکلا، یعنی 100 گز تھا، سمجھ رہے تو یہی تھے بیچنے والے، لیکن جب بیچا، ناپا، زیادہ نکل آیا، تو کیا صورتحال ہوگی؟ شرط یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 1 گز کا ریٹ پہلے سے طے کر دیا گیا ہے کہ 1 گز 1 درہم کا ہے، 1 گز 1 درہم کا۔ تو ہم نے پہلے عبارت پڑھ لیں، وہ ان وجدہ زائدتن، اور اگر وہ زیادہ پائے ہیں وہی مشتری، تو وہ اگر زیادہ پائے، کان المشتری یو بالخیاری، تو ہے مشتری کو کیا اختیار ہے، ان شاء اخذ الجمیع، وہ اگر چاہے تو سارا کا سارا اٹھا لے، زیادہ نکلا ہے، سارا زیادہ مطلب پورا اٹھا لے۔ اور کس طرح اٹھائے؟ کلّا زراعین بدرہمن، اس حساب سے اٹھائے، ریٹ کے حساب سے، کلّا زراعین بدرہمن، 1 درہم فی گز کے حساب سے اٹھا لے، زیادہ نکلا ہے۔ وہ ان شاء فسخ البیع، اور اگر چاہے تو بے کو فسخ کر دے، زیادہ نکلا ہے، بائے نے 1 گز کا ریٹ 1 درہم متعین کیا ہوا ہے، یہی امپورٹنٹ بات ہے، کیا کہ 1 گز 1 درہم کا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کا تھان 100 گز کا ہے، وہ ایسا سمجھتا تھا، تبھی تو وہ کہہ رہا ہے 100 گز میں بیچ رہا ہے نا، تبھی تو 100 درہم میں بیچ رہا ہے۔ اب اگر ناپنے پر زیادہ نکلا، مثلا 120 گز نکلا، تو اضافی کپڑا مشتری کو نہیں ملے گا، ہے 20 گز، ویسے 100 گز کی بات ہو رہی تھی، نکلا ہے 120 گز، تو کتنا گز زیادہ نکلا؟ 100 سے اوپر کتنا نکلا؟ وہ نکلا 20 گز زیادہ نکلا۔ تو اب ایسا نہیں ہو سکتا، میں پڑھ کے ہی بتا دیتا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے کہ یہ 100 درہم کی تو بات ہوئی ہے نا، اب 120 گز نکلا ہے تو پورا 120 گز لوں گا اور دوں گا صرف 100 درہم، وہ یہ نہیں کر سکتا، تو اضافی کپڑا مشتری کو نہیں ملے گا۔ مطلب کیا ہے اس بات کا؟ یعنی اس کو 120 کپڑا 100 درہم میں نہیں ملے گا، بات تو 100 درہم کی ہوئی تھی نا، ڈیل تو 100 درہم کی چل رہی تھی، لیکن 1 گز کا ریٹ متعین ہے، اس لیے لکھا کہ اس کو مشتری کو 120 گز کپڑا 100 درہم میں نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ 1 گز کا ریٹ 1 درہم پہلے سے متعین ہے، تو جب 1 گز کا ریٹ 1 درہم ہے، 1 گز 1 درہم کا ہے، تو 120 گز کتنے کا ہوا؟ 120 درہم کا بنا۔ اب مشتری کو ہم نے جو کہا انشاء اخذ الجمیع، سارا کا سارا اٹھا لے، لیکن کس طرح؟ 1 درہم فی گز کے حساب سے اٹھائے، تو مشتری چاہے تو سارا 120 گز کپڑا 120 درہم میں خرید لے، صحیح ہے نا؟ اب 120 درہم نہیں ہے اس کے پاس، فرض کرو، اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتا، ایک بات، یا اس کو اتنا زیادہ کپڑا نہیں چاہیے تو بے فسخ کر دے، اس کو 100 درہم چاہیے تھا، 100 گز چاہیے تھا، ایک تو درہم گز میرے منہ پہ نہیں چڑھتا بھائی، وہ جو تھان تھا نا، وہ 100 گز کا تھا، سمجھ رہے تھے؟ 100 گز، اس کو چاہیے بھی 100 گز تھا، اس سے زیادہ ویسے بھی اس کو نہیں چاہیے، اس کے کام کا ہی نہیں ہے، اور نکل آیا ہے 120 گز، 20 گز زیادہ نکل آیا ہے۔ اب یا تو افورڈ نہیں کر سکتا بھائی، میرے پاس 120 درہم نہیں ہے، تو نہیں ہے تو نہیں ہے، یا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اتنا زیادہ تو مجھے چاہیے ہی نہیں تھا، صرف 100 گز چاہیے تھا، اب آپ کا تھان اتنا بڑا نکل آیا ہے، اس میں سے 120 گز نکل آیا، اور قاعدہ قانون یہ کہتا ہے، اسی وجہ سے بائے بھی یہی کہتا ہے کہ 120 درہم دو، اب تو صحیح ہے، نہیں دو، ختم کر دو بے، و انشاء فسخ البیع، فسخ کر دو۔ تو اب ایک صورت یہ ہو سکتی تھی کہ بھائی کو پتا چلا نا کہ اس کا تھان 100 گز کا نہیں 120 گز کا تھا، وہ رکھ کے بیٹھا ہوا تھا، اس کو پتا ہی نہیں تھا، وہ سمجھ رہا ہے 100 گز کا ہے، اور ہے وہ 120 گز کا تھان، اور ایسے ایک نہیں، اس کے پاس کئی تھان ہیں،
और वो थान बेच रहा है, काट वाट के कपड़ा नहीं बेचता वो, होल सेलर है। खरीदने वाले को 100 गज चाहिए था, ज्यादा निकल आया है, तो फंस कर दे या ज्यादा ले ले। है, मैंने वजह क्या बयान की है कि क्योंकि बाय यानी बेचने वाला 120 गज के थान में से 100 गज काट कर नहीं दे रहा है या नहीं देगा। क्यों? क्योंकि थान खराब हो जाएगा, 20 गज का टुकड़ा बचेगा, वो कौन लेगा उससे? वो कहता है और बचा हुआ 20 गज कोई नहीं खरीदेगा, इसलिए आप पूरा थान ही लें। वो उसने नहीं लिया, मिसाल के तौर पे फंस कर दी बे। लेकिन एक बात हुई, इंपॉर्टेंट बात, वो जो अपने थानों को समझ रहा था कि ये 100 100 गज के थान है, 100 100 गज वाले थान है, वो तो 120 गज वाले थान है, उसको फायदा हो गया। अब जो उसने बे करते वक्त कहा था ना 100 गज के 100 दिरहम, अब नहीं बोलेगा वो। अब तो पता चल गया ना, नाप तो चुके। एक कस्टमर आया था, उस कस्टमर की वजह से नापना पड़ गया था, तो नाप चुके, तो 120 गज निकल आया है। इसलिए लिखा है कि अगली दफा, अब क्या, अच्छा एक मिनट, 100 गज का थान था जो कि वो समझ रहा था वो 120 गज है, और इसलिए वो 100 गज, 100 गज समझते हुए ना तो 100 दिरहम में दे रहा था। अब देगा 100 दिरहम में? अब तो नहीं देगा ना 100 दिरहम में, अब तो पता चल गया। अब कितने दिरहम में देगा? 120 दिरहम में ही देगा। ये अब तो वो बताएगा कि भाई ये 120 गज का थान है और ये 120 दिरहम का है। वो ये क्योंकि बता दिए कुल्ला जिराइन बिदिरहमिन। सही है। तो अगली दफा बाय ये बताकर बय करेगा कि थान में 120 कपड़ा है। अब वो ऐसा करेगा या ना करे, वो उसका हेडेक है। अब मसला समझा दिया मैंने आपको। अब आगे चलें। अब जरा गठरियों की बात होगी, जो गठरी होती है, पोटली या गठरी।